سورہ نمبر 69 سورہ الحاقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ہونے والی، کیا ہے وہ ہونے والی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونے والی؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز کو جھٹلایا۔ یہاں قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ بس سمود تو وہ ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد تو وہ ایک تیز اور تند ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اسے اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں جیسے کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں نے جرم کیا۔ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بہت سخت پکڑا۔ اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ آیت نمبر 13 سے۔ بس جب سور میں یک بارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اب بھی اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ بس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میں نے گمان رکھا تھا کہ مجھے میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ بس وہ ایک پسندیدہ عیش میں ہوگا، اونچے باغ میں اس کے پھل جھکے پڑے رہے ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میرا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس شخص کو پکڑو، پھر اسے طوق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو۔ دیکھیں سینٹنسز چینج ہوتے ہیں، تو کچھ سینٹنسز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں، کچھ نبی سے فرما رہے ہوتے ہیں، کچھ اہل مکہ سے فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی سینٹنس چینج ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے، اب کون کہہ رہا ہے۔ تو وہ ہم دھیرے دھیرے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو تدبر کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ کس کا سینٹنس ہے، اب سینٹنس چینج ہو رہا ہے تو اب کون کہہ رہا ہے۔ اس شخص کو پکڑو، پھر اسے طوق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں، اور زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، اسے گنہگاروں کے سوا کوئی اور نہ کھائے گا۔ آیت نمبر 38 سے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو
اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو۔ بے شک یہ ایک باعزت رسول کا کلام ہے اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں۔ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ خداوند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قرآن میں کوئی ایک بات بھی کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی رگیں دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس سے ہمیں روکنے والا نہ تھا۔ اور بلا شبہ یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے ہیں، اور وہ منکروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یہ یقینی حق ہے۔ بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔